تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ہدف جو ہے وہ بڑا مقرر کیا، اور ہدف بڑا کیا تھا کہ وہ دین مبین اسلام کی حقانیت، دین مبین اسلام کی تعلیمات کی سربلندی، جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، آپ کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ اس سفر کو نہ کریں، اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ موت اور شہادت کے ذریعے ہی یہ بڑا مقصد حاصل ہو سکتا تھا اور ہوا۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے بھی یہ بتا دیا کہ ہم اقتدار کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے، ہمارے سامنے افراد نہیں ہیں، اقدار ہیں، جو باطل اقدار ہیں ان کو حق کی اقدار سے ہم نے کیا کرنا ہے، شکست دینا ہے۔ لہذا جو ہمارے ساتھ بندے چلیں گے انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی میں ایک تو رکھا کہ میری رضا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ موت اور شہادت اور خدا سے ملاقات ہے، اور تیسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اعجاز اور اختیار کی جو قدرت، تو کیا مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ ہر اس بندے نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جو موت اور شہادت کو گلے نہیں لگانا چاہتا تھا کہ روح عبادتیں کہ انہی پر ایسا شخص جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اعلانیہ فسق و فجور کا مظاہرہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناحق خون جو ہے وہ بہاتا ہے، اور وہ ان کا خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے ان پر حاکم بھی ہے، اور وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن حضرت ولی عصر جب ظہور فرمائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ حکومت الہیہ کا جو قیام ہو جائے گا، تو ظاہر ہے ہر حکومت کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے۔ تو کوفہ خود شہر جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی حکومت کا دارالخلافہ ہے۔ اس زمانے میں تو کوفہ مجبور تھا، لیکن حضرت ولی عصر کے زمانے میں کوفہ مجبور نہیں ہوگا، بلکہ آزاد خود مختار ہی نہیں بلکہ حکومت الہیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ کوفہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، ندائے حسین سیریز کی آج کی نشست میں ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا صادق عباد صاحب، السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام تھا بہت عظیم، جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، تھوڑا سا واضح کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ دیکھیں، جب مقصد بڑا ہوتا ہے، ہدف بڑا ہوتا ہے، تو بڑے ہدف کو پانے کے لیے حکمت عملی بھی پھر بڑی ہوتی ہے، یقین۔ اور در حقیقت میں وہ حکمت عملی ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ہدف کو حاصل کرنے میں آپ کے لیے مددگار ہوتی ہے، یا آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ہدف جو ہے وہ بڑا مقرر کیا، اور ہدف بڑا کیا تھا کہ وہ دین مبین اسلام کی حقانیت، دین مبین اسلام کی تعلیمات کی سربلندی، اور ان کو دوبارہ احیا کر کے وہ معاشرہ کی جو رسول اللہ کے زمانے کا معاشرہ تھا، اسی معاشرے میں اس چینج کو لے کے آنا کہ جو بگاڑ پیدا ہو چکی ہے اس بگاڑ کو دور کرنا۔ آپ کی جو حکمت عملی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ میں کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، صحیح، رضا الہی، یہ آپ کی تدبیر میں سے ہے۔ اچھا، پھر آپ نے عملی طور پر اس بات کو اپنی دنیا کی جتنے بھی مراحل ہیں اس میں اس کو دکھایا بھی کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے کہ اس کام کو، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، میں اس میں شہید ہو جاؤں گا۔ حتیٰ بہت سے لوگوں نے، جب آپ مدینہ سے نکل رہے ہیں، مکہ سے بھی نکل رہے ہیں، تو بڑے نامی گرامی شخصیات کے جن میں خود جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، آپ کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ اس سفر کو نہ کریں، اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بھی اپنے والد سے، اپنے نانا سے سنا ہے کہ یہ کام ہوگا، لیکن
چونکہ یہ کام میری شہادت کی وجہ سے ہے، یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میں اس کام کو پانے کے لیے اپنی جان سے کبھی دریغ جو ہے وہ نہیں کر۔ اچھا، اس بات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں، اعلانیہ طور پر بیان فرما دیا کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں یہ موت کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ ہے، اور جو بندہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے یا دے سکتا ہے، یعنی جو بندہ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، کل صبح انشاءاللہ میں یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے جو منزل رکھی وہ بھی تھی شہادت، موت۔ اچھا، اب موت اور شہادت کے ذریعے ہی یہ بڑا مقصد حاصل ہو سکتا تھا اور ہوا۔ گویا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے بھی یہ بتا دیا کہ ہم اقتدار کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے، ہم حکومت مخالف پارٹیز اور لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے یا نظام کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے، ہمارے سامنے افراد نہیں ہیں، اقدار ہیں، جو باطل اقدار ہیں ان کو حق کی اقدار سے ہم نے کیا کرنا ہے، شکست دینا ہے۔ لہذا جو ہمارے ساتھ بندے چلیں گے انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہیں، وہ کسی مالی فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی معاشرتی عہدے اور پوسٹ اور مقام کے لیے نہیں ہے، حتیٰ وہ مخالفت برائے مخالفت ممکن ہے۔ بعض بندے جو ہیں وہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، امام حسین کے ساتھ بھی ان کی صرف اس لیے ہو گئی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ چل رہے ہیں، یا امام حسین نے اس زمانے کے اپوزیشن کے لوگوں کو اکٹھا کر کے احتجاج نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اور ساروں کو یہ بتایا کہ میں اس کام کو جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ خون کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آگاہ کر دیا کہ یہ ہدف جس کا خدا کی ملاقات ہے، جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، جو خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے، وہ اس راستے میں میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی میں ایک تو رکھا کہ میری رضا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ موت اور شہادت اور خدا سے ملاقات ہے، اور تیسرا یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اعجاز اور اختیار کی جو قدرت ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اپنی روحانی پاور عطا کی ہوئی ہے، امام کی حیثیت سے جو پاورز ہیں، وہاں پر آپ نے کسی بھی معجزاتی اور غیر مرعی قوت سے کوئی مدد اور نصرت کو طلب نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو خطوط لکھے، خطبات دیے، اور لوگوں کے جو خطوط آئے جہاں سے، وہاں پر آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا تاکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے، اور پھر اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں ناموافق حالات بھی ملے، کہ جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب مسلم کے ساتھ مسلم کی شہادت امام حسین ابھی مکہ سے نکلے ہی ہیں، تو آپ کو خبر مل گئی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے راستہ کو تبدیل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو پتہ ہے کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، جناب مسلم کی شہادت کی خبر آپ کا جو سفیر ہے اور پتہ چل چکا ہے، لوگوں نے بتا دیا، جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ منزل کو اور اپنے قافلے کی ڈائریکشن کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہیں کیا، وہ اسی راستے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کربلا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر میری جو ہے وہ شہادت ہونی ہے اور مجھے وہاں پر جانا ہے، اور جس نے اس شہادت میں میرا ساتھ دینا ہے وہ کہیں پر بھی ہوگا تو میرے ساتھ جو ہے وہ آ جائے۔ تو آغا صاحب، اس میں بڑا مشہور بلکہ معروف واقعات ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، میں کہوں گا ایک سوال میرا بھی بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بحث کو کھولیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سوال صرف کوفہ میں ہی مسلمان تھے، صرف کوفہ میں ہی کلمہ گو تھے، صرف کوفہ میں ہی حق پرست تھے، کیا مکہ اور مدینہ کے لوگ کہ جن کے درمیان امام حسین زیادہ رہے اور زندگی بھی بسر کی، ان کے نانا نے بھی زندگی بسر کی، ان کے والد نے، ان کے گھرانہ یہیں پر ہے، اور مکہ اور مدینہ دو مقدس اسلام کے جسے کہتے ہیں کہ شہر ہیں، کہ اسلام مکہ سے جو ہے وہ رونما ہوا، مدینہ میں جو ہے وہ پروان چڑھا، اسلامی معاشرہ وہاں پر قائم ہوا۔ سب سے زیادہ تو رسول خدا کے ساتھ جو مصاحبت تھی یا زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ سعادت کن لوگوں کو حاصل تھی؟
مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو. تو کیا مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ ہاں. اب یہ ہے کہ کوفہ والوں نے جب ساتھ نہیں دیا تو اس کے لیے صرف کیا ان کی اپنی ول تھی کہ ساتھ نہیں دیا، یا ایلیمنٹ ایسے حالات وہاں پر پیدا کیے گئے کہ جو بندہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہوگا، اعلان کرے گا، یہ جرم بن گیا ہے. اب اسے دولت کے ذریعے، اسے اقتدار کے ذریعے، اسے دھمکی کے ذریعے، اسے جیل میں ڈالنے کے نتیجے میں کوفہ کے اندر کیا کیا گیا، کوفہ کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے وہاں پہ یعنی امام حسین ابن علی کا نام لینا جرم تھا. تو مدد اور نصرت کے لیے کیسے؟ آپ اس تاریخ کے ادوار کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بنایا گیا اور اس نے کوفہ کے اندر یہ قانون بنا دیا کہ کوئی بندہ بھی امام حسین کی مدد اور نصرت تو درکنار ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، جو نام لے گا اسے پھر جیل میں ڈالا جائے گا. اور بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں قید تو بند کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو خرید لیا گیا، بہت سے لوگ جو ہے وہ روپوش ہو گئے. اس کے باوجود کوفہ والے لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے نکلتے رہے اور نکلے بھی. اچھا، اس کے باوجود بھی کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی، اور آپ تاریخ میں شہدائے کربلا کی فہرست میں اتنے افراد جو ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے تھا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. بس یہ کہنا کہ کوفہ کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ہاں ہر اس بندے نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جو موت اور شہادت کو گلے نہیں لگانا چاہتا تھا، جو دنیا کی زندگی میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، جو دین کی قربانی نہیں دینا چاہتا تھا، جو دین کی روح پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا. یقیناً اس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. وہ اپنے طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، لیکن بے روح عبادتیں کہ انہی پر ایسا شخص جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اعلانیہ فسق و فجور کا مظاہرہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناحق خون جو ہے وہ بہاتا ہے، اور وہ ان کا خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے ان پر حاکم بھی ہے، اور وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. پھر میں یہاں پر پیغمبر اکرم کی اسی حدیث کو جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیں. تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے. اچھا، جو دل میں برا جاننے والا اضعف ایمان تھا، تو کوفہ کے لوگ اس حدیث کی روشنی میں، اس سینیریو کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا. امام حسین کی مدد اور نصرت یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے علاوہ صحابہ کی لوگ یزید کے مخالف نہیں تھے، وہ بعد میں وہ تحریکیں موجود ہیں. ہاں صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مقصد حسین کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آج موجودہ دور میں جو یزیدیت مختلف اپنے انداز میں پوری دنیا پہ اس وقت مسلط ہے، اور یہ جو بگاڑ اور ناانصافی اور ظلم و جور کا ایک سسٹم چل رہا ہے، تو ہمیں مقصد حسینیت سے وہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں. جی دیکھیں، بالکل امام حسین کے قیام کے بعد تو دنیا کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف، معاشرے میں برائی، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے، برائی بڑھ جائے، یزیدیت دوسرے لفظوں میں معاشرے پر حاکم ہو جائے، تو پھر مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف علم جہاد کو بلند کرے، امام حسین کے راستہ کو اپنائے، اور برائی کے خلاف جو ہے وہ عملی اقدام کرے، اپنی حدود و قیود کے اندر رہتی ہوئی اپنے وقت کے امام کی آواز کو پہچانے. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو اپنا فریضہ انجام دیا، وہ فریضہ صرف انہی حالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اصول اور ضوابط ہیں کہ جس پر ہم نے آج عمل کرنا ہے. اس زمانے کے بہت سے لوگ امام حسین کا ساتھ محض اس وجہ سے بھی نہیں دے رہے تھے کہ وہ امام حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ امام حسین کو پہچانتے نہیں تھے. وہ ذاتیات کو تو جانتے تھے، لیکن وہ کس دین کے نمائندے ہیں اور ان کی آواز میں وہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا.
اگر آج بھی ہم اپنے وقت کے حسین کو نہیں پہچانیں گے اور ان کی مدد اور نصرت نہیں کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور جو اس راستے میں انہوں نے تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا ان کو بیان کریں، تو ہماری ذمہ داری میں تو اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت عزادار حضرت سید الشہداء کی ذمہ داری باقی مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ باقی جو ہے وہ ممکن ہے یہ کہیں کہ ہمیں تو معرفت نہیں ہے، ہم تو اس طرح انہیں پہچانتے نہیں ہیں یا ہم تو انہیں اس طرح سے مانتے نہیں ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی عزا اور ان کے غم کو مناتا ہے، اس کے لیے اپنی جان مال کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے، تو اسے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی پاسداری بھی کرنا۔ تو آغا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یقیناً اگر ہماری تیاری ہے تو ہم ان کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ ربط ہے کوفہ کے ساتھ، کوفہ شہر کے ساتھ سرکار کے ظہور کا؟ کوفہ تو بہت گہرا ربط ہے۔ دیکھیں حضرت ولی عصر جب ظہور فرمائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ حکومت الہیہ کا جو قیام ہو جائے گا، تو ظاہر ہے ہر حکومت کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے، تو کوفہ خود شہر جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی حکومت کا دارالخلافہ ہے۔ اور یہ کوفیوں کے بارے میں یہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا، تو جو لوگ بھی حق کے دشمن ہیں، جو لوگ بھی، تو وہ انہیں بھی بالاخره پتہ ہے نا، جی بالکل، جس طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ باطل کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، تو ان باطل قوتوں کو پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کس شہر میں قیام کرنا ہے، لہذا عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں، جیسے ہم نے اپنی پہلے گفتگو میں کہا کہ مکہ کے لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، مدینہ کے لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، بصرہ اور باقی شہروں میں اسلامی حکومت اور مسلمان موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے ساتھ دینے کی کوشش کی اور پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور پھر ان کو الٹا مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ جی یہ جو ہے وہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، وفا کرنے والے تو باقی بھی نہیں ہیں۔ اس میں ایک دشمنی کا پہلو جو ہے وہ حکومت عدل، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو کوفہ مجبور تھا، لیکن حضرت ولی عصر کے زمانے میں کوفہ مجبور نہیں ہوگا، بلکہ آزاد خود مختار ہی نہیں بلکہ حکومت الہیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ کوفہ سے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ مہلت ہے کہ جس میں ہم اپنے وقت کے حسین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، اور ان کے اس عظیم مقصد کو کہ جس میں عدل و انصاف، بھائی چارہ، حقوق العباد اور اسلامی نظام اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کائنات پر نافذ ہوگا، اس میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کرے۔ اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔